باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت بمطابق مقدس مرکز 8 باب کی 27 تا 33 آیات سے پڑھی اور سنی گئی۔ آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، اور آج کی تلاوت کے دوسرے حصے میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی اذیت، موت اور تیسرے دن جی اٹھنے کی پہلی پیشن گوئی کی۔ یہ واقعہ مقدس متی 16 باب 13 تا 23 آیات اور مقدس لوکا 9 باب 18 تا 22 آیات میں بھی رقم ہے۔ آج کی تلاوت پڑھ کر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، جب ایک انتہائی لاغر، بیمار اور زندگی سے مایوس ایک خاتون دوران عبادت میرے پاس آئی کہ میں اس کے لیے دعا کروں۔ شکل و صورت، پہناوے اور رکھ رکھاؤ سے دیکھ کر مجھے لگا کہ وہ شاید بنیادی مسیحی تعلیم اور عقیدے سے بھی واقف نہیں ہے۔ دعا کرنے سے پہلے میں نے پوچھا، بہن، آپ خداوند یسوع مسیح کو جانتی ہیں؟ اور اس نے سر جھکایا، ہاتھ جوڑے اور رندی آواز، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، وہی میری ماں تے پیو، وہی میری بہن تے برا، وہی میرا ساک انگ تے وہی میرے سر دا سائی ہے۔ اس کے اس جواب اور گہرے ایمان نے مجھے سر تا پاؤں تک لرزا دیا۔ میں نے کہا، بہن، جب تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے تو سمجھو کہ تمہیں شفا مل گئی، اور چند دنوں میں ہی وہ بھلی چنگی اور توانا ہو گئی، زندگی سے بھرپور۔ میرے عزیزو، آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ خداوند یسوع مسیح جلیل سے کیسریہ فلپی میں آیا۔ وہ یروشلم کی طرف جانا چاہتا تھا، جہاں اسے صلیب دے دیا جائے گا۔ کیسریہ فلپی بانیاز بھی کہلاتا ہے۔ جلیل سے 40 میل دور پہاڑوں سے گھرے اس علاقے کی بنیاد اسرائیل کے بادشاہ جبرون نے رکھی۔ بنی اسرائیل کے لیے 2 اونچے مقام پر بت کدے بنا کر بتوں کی پوجا کا حکم بھی اسی نے دیا۔ بعد ازاں یونانیوں نے اسی مقام پر زرخیزی کی دیوی کے 14 مندر بنائے، جہاں دنیا بھر سے لوگ آ کر بت پرستی کرتے تھے۔ اسی مقام پر ایک آبشار تھا، اور اس کے پیچھے ایک ایسا غار تھا، وہ غار جس میں ایک ایسا مندر تھا جس میں داخل ہونے والا پھر کبھی لوٹ کر نہ آتا۔ اسی مندر کے دروازے کو عالم اسفل یا گیٹ آف ہیل کہا جاتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کوئی یہودی جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ اسی جگہ آیا، اس لیے تاکہ شیطان اور موت کو نیست و نابود کر دے، اور پطرس یعنی چٹان پر ایک ابدی کلیسیا قائم کر دے، جس پر عالم اسفل کے دروازے غالب ہی نہ آ سکے۔ میرے عزیزو، کیسریہ فلپی عالم اسفل کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر خداوند یسوع مسیح نے اپنے 12 شاگردوں سے 2 سوال پوچھے۔ یوں تو انجیل مقدس میں 307 سوالات لکھے گئے ہیں، ان میں سے 183 سوالوں کے جواب خداوند یسوع نے خود دیے۔
اور 124 سوالوں کے جواب ہم سے چاہتا ہے۔ آج کی تلاوت میں 2 سوال پوچھ کر خداوند یسوع مسیح جاننا چاہتا ہے کہ لوگ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا تخت و تاج، اپنی جلالی قدرت، اپنی جلالی طاقت، اپنی ابدی زندگی، اپنا جاہ و جلال سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا میں آیا، اور اب کیسریا فلپی کے پہاڑ سے کلوری کے پہاڑ تک اس کی زندگی کا آخری سفر شروع ہوگا۔ موت کے اس سفر کے آغاز سے پہلے وہ جاننا چاہتا تھا کہ دنیا جان لے کہ وہ ہی المسیح ہے۔ لوگ خداوند یسوع مسیح کو شافی، ربی، فلاسفر، معجزے کرنے والا اور نہ جانے اور کیا کچھ کہتے تھے، مگر اب تک ماں سوائے شیطانی قوتوں اور بدروحوں کے کسی ایک انسان نے بھی اسے خدا کا بیٹا نہیں مانا تھا۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے وہ باپ کے ساتھ شراکت نہیں رکھتا۔ شاگردوں نے جواب دیا کہ بعض یوحنا استقباغی، بعض الیاس، بعض ارمیا اور بعض نبیوں میں سے کوئی ایک نبی۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع لوگوں کی رائے جاننے سے زیادہ ہماری رائے جاننا چاہتا ہے، کیونکہ ہماری نجات کا انحصار دوسروں کی رائے سے نہیں بلکہ ہمارے ایمان سے وابستہ ہے۔ اور شمعون پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا المسیح ہے، اور اس بات کا اقرار کرنے سے ہی ہمیں آسمانی شہریت ملتی ہے، اس بات کا اقرار کرنے سے ہی ہمیں معافی ملتی ہے، اس بات کا اقرار کرنے سے ہی ہمیں شادمانی، برکت اور ابدی زندگی ملتی ہے، اور ہم آسمانی بادشاہت کے میں میراث حاصل کرتے ہیں۔ اسی بات کے اقرار پر خداوند یسوع المسیح نے شمعون پطرس سے کیسریا فلپی کے پہاڑوں کے درمیان 14 بتکدوں کے بیچ میں عالم اسفل کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا کہ عالم اسفل کے دروازے تجھ پر غالب نہ آ سکیں گے۔ اور یہی بات وہ آج ہم سے کہتا ہے، ہم سے کہتا ہے کہ ہمیں موت سے چھڑائے گا اور ہمیں زندگی اور فتح دے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، آئیں مقدس شمعون پطرس کے ساتھ مل کر ہم بھی کہیں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا المسیح ہے۔ خدا ہم سب کے ایمان کو بڑھائے اور ہمیں برکت دے، آمین۔